اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ البقرہ کی 183 نمبر آیت ہے۔ مخاطب صرف مخلص مومن ہے، کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے اس مشقت میں نہیں ڈالا ہے۔ فرمایا گیا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مومن ہو، جو اللہ کو مانتے ہو، اپنا اکیلا معبود مانتے ہو۔ کفر و شرک کے اس ماحول کے اندر توحید کی دعوت اٹھی، ایمان خالص کی دعوت اٹھی۔ لوگوں نے اکثریت کو دیکھا، معاشرے کے رسم و رواج کو دیکھا، دنیا کے چلن کو دیکھا، لیکن تم نے صرف ایمان کو بنیاد بنایا ہے، اپنے مالک کی طرف دیکھا، اکثریت کی طرف نہیں دیکھا کہ اکثریت کدھر جا رہی ہے۔ صرف حق اور باطل کو آپ نے دیکھا، حق کی طرف آپ نے رجوع کیا۔ پکارنے والے کی پکار یہی تھی کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ۔ قوم حیران تھی کہ ہم مانتے بھی اللہ کو مانتے ہیں، اب کس طرح کا ایمان ہم سے چاہتے ہیں؟ تو بتایا گیا ایمان خالص اختیار کرو، کہو وہ اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اور داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، کشتیاں پار لگانے والا نہیں ہے، اور مصیبتوں میں کوئی اور پہنچنے والا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے۔ کسی کے پاس ہے کیا کہ وہ دے اور داتا کہلائے؟ کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے، براہ راست اپنے مالک اور خالق کو پکارنا ہے۔ وہ شارک سے زیادہ قریب ہے، گونگے کی پکار کو سنتا ہے، نہ نیند اسے نہ اونگ۔ تو یہ دعوت اٹھی تھی مکہ کے اندر۔ 13 سال کون سی مصیبت ہے جو نہیں آئی ہے؟ دیس نکالا دیا گیا، 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی، پھر مدینہ کی طرف گئے ہیں اور وہاں جا کے یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اور پھر زور دیا گیا یہاں اس کے اندر کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ جو کوئی ان طاغوتوں کا انکار کرے، جو اللہ کے راستہ روکنے والے ہیں، توحید کے راستے میں رکاوٹ ہیں، ایمان خالص کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں، دشمنیاں کرتے ہیں، جنگیں لڑتے ہیں، اب ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے ساتھ تعلق ہے تو پھر اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مخلص مومنوں کی تربیت کے لیے یہ ایک مہینہ ہے۔ تو بتایا گیا کہ یہ صرف تمہارے اوپر نہیں ہے، تم سے پہلے بھی ایمان کے راستے پر چلنے والے گزرے ہیں، ان کے اوپر بھی ہم نے، ان کی تربیت کے لیے بھی ان کے اوپر بھی ہمارا یہی حکم تھا کہ یہ پریکٹس تمہیں ہو کہ تمہارے مالک اور خالق کا جب حکم آ جائے تو پھر اس کے بعد تم نے، تمہارے سامنے اگر حلال بھی پڑا ہے تو تم اس کو نہیں کھا سکتے ہو، اتنے تم فرمانبردار ہو اپنے مالک اور خالق کے۔ تو ایسی پریکٹس ہوگی تمہاری ہر لمحے، ہر روز، ہر موقع کے اوپر۔ تمہیں یہ مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، ریفریشر کورس ہے تمہارے لیے۔ تم حلال کو بھی اپنے اوپر تھوڑے سے وقت کے لیے صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے حرام کر دیتے ہو۔ تو بتاؤ جو حرام ہے اس کو تم کس طرح اپناؤ گے پھر؟ تو اس طرح اللہ کی فرمانبرداری کی پریکٹس کا یہ ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھی جو اللہ کا فرمانبردار نہ بنا، اس مہینے میں بھی جس نے کفر و شرک کو نہ چھوڑا، اس مہینے میں بھی جس نے حرام کو نہ چھوڑا، اللہ کی نافرمانیوں کو نہ چھوڑا، کیونکہ اعلان کیا جاتا ہے اس مہینے کے شروع میں، اعلان کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جنت کے مواقع کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو آپ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہیں ان کے راستے بند کر دیے گئے ہیں آپ کے لیے، تاکہ یہ مہینہ پریکٹس کرو، اپنے اندر وہ قوت پیدا کرو، قوت ارادی پیدا کرو۔ اور اس کے بعد اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے مغفرت اور معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ تو کتنا مبارک یہ مہینہ ہے مسلمانوں کے لیے، گویا سیزن ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کی عظیم اکثریت اس کو دنیا کمانے کے لیے، اس مہینے کو دنیا کمانے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہی تو ہمارا سیزن ہے، یہ بزنس کرنے کا، کاروبار کرنے کا۔ حالانکہ یہ مومنوں کے لیے ہے۔ بہرحال یہ کمائیں، ان کے لیے دنیا ہے، دنیا دار کماتے رہیں، ان کے حصے میں کیا آئے گا؟ اور جو صرف دنیا کا طلبگار ہو، مالک دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے اتنا،
لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ اور جو آخرت کا طلبگار ہو، مالک دنیا میں بھی اس کو دیتا ہے اور آخرت میں بھی مالک اس کو دے گا۔ تو اس مہینے کے بارے میں فرمایا یہ جو مہینہ آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کی ساری برکتیں کس وجہ سے ہیں؟ فرمایا انزل فیہ القرآن، اس کے اندر قرآن، مالک کا کلام اس کے اندر نازل ہوا ہے، ھدی للناس، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت ہے بالکل واضح کھلی، والفرقان، اور بالکل فرق کرنے والی کتاب آپ کے پاس آ گئی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ تو ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ کوئی کھانے کمانے کے ذریعہ نہیں ہے۔ عام طور پر یہ میں سنتا ہوں یہاں بحرین میں بھی بہت زیادہ ان کے علماء یہ لفظ بولے ہوتے ہیں، اقراء القرآن، یعنی قرآن کو پڑھو، آگے کوئی اور مسئلہ، یعنی اچھی آواز کے ساتھ سمجھ کے، یہ اس طرح کے اقراء القرآن بار بار کہتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں کہتے ہیں جو ان کے اپنے خلاف جاتی ہے، جو نبی علیہ السلام نے فرمائی، اقراء القرآن ولا تاکلوا بھی، قرآن پڑھو لیکن اس کے ذریعے روٹی نہ کماؤ، اس کو کھانے پینے کا ذریعہ نہ بنا لو۔ اور آج پوری دنیا میں جتنے یہ مسلمان پائے جاتے ہیں، کوئی مسلک ہو اس نے قرآن کو روٹی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، وہ بریلوی ہوں، وہ دیوبندی ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، وہ سلفی ہوں، حنبلی ہوں، جتنے بھی آج یہاں کے حنفی ہوں آج کل کے دور کے، یہ سارے کے سارے یہ دین کے اوپر کماتے ہیں، ان کا پیٹ دین کے ساتھ لگا ہوا ہے، اسی لیے خوشیاں منا رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے، کیونکہ رمضان میں کمائی زیادہ ہے، زیادہ لوگ ان کو قرآن پڑھانے کے پیسے لیں گے، تراویح پڑھانے کے پیسے لیں گے، اور ویسے بھی لوگ ذرا دیتے ہیں ان کو، تو مال کے اوپر ان کی نظر ہے، کھانا پینا بھی ان کا زیادہ ہوتا ہے، افطاریاں سحریاں سب کچھ ان کو ملتا ہے، ان کو اللہ کے دین کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اور ان کو کہا بھی کسی نے ہے، مالک نے تو مومنوں کو کہا ہے کہ ایماندارو، جو اللہ کو مانتے ہو، جو آخرت کے ماننے والے ہو، جنت کے شوقین ہو، جہنم سے بچنے کا تمہارا ارادہ ہے، تو تمہارے لیے ایک موقع ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمان و احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمان و احتساب، دیکھو زور ہے، کڑی شرطیں لگائی گئی ہیں دو، کہ ایمان اس کا بالکل درست ہو، ایمان کے اندر اگر ذرہ برابر خرابی ہے پھر تو اس کے اوپر روزے ہے ہی نہیں ہے، وہ احتساب، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اوپر احتساب کرے، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھے اور اپنی اصلاح کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس کا صاف مطلب ہے جس کا ایمان نہیں ہے اور جو اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا ہے، اپنا احتساب نہیں کرنا چاہتا ہے، اس کا معاملہ پھر خود آپ سوچ لیں۔ فرمایا من قام رمضان ایمان و احتساب، پھر زور دیا گیا جس نے قیام کیا، یہ فرائض کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ فرائض میں تو کرنا ہی کرنا ہے، یہاں رمضان کا خصوصی قیام جس کو تراویح بھی کہتے ہیں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، جتنی اللہ توفیق دے، جس نے اس نیت کے ساتھ کہ مالک اجر و ثواب دے گا، یہ ایک مالک سے اجر و ثواب لینے کا اور اپنی کمیوں کوتاہیاں معاف کرانے کا ایک موقع ہے، اور ایمان اس کا بالکل اگر کھرا ہے، تو نبی علیہ السلام نے یہاں بھی فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے مالک کی رحمت شفقت کس طرح جوش میں ہوتی ہے، اس مہینے کے اندر گویا طغیانی آ جاتی ہے مالک اور کی رحمت اور شفقت کی، لیکن کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، مخلص مومنوں کے لیے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی قید لگائی ہے۔ صلاۃ کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ جو صلاۃ ہے، نماز جسے کہتے ہو 5 وقت کی، یہ علی المؤمنین، یہ علی المشرکین نہیں ہے، یہ مومنوں کے اوپر ہے، جو کسی فرقے کے اندر نہ ہوں، مسلک کے اندر نہ ہوں، شرک نہ کرے، نہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے، نہ کسی کے سامنے سجدے کرے، نہ رکوع کرے، نہ نظر و نیاز کرے، نہ واسطہ وسیلہ دیں، نہ کسی مشرکانہ نظام کی وہ حمایت کریں، اس کا ساتھ دیں، بلکہ صرف مومن ہوں اور اسلام ان کا دین ہو، اور کسی فرقے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہو، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے یہ صلاۃ کا نظام قائم کیا گیا ہے۔ یہی عمرہ کا معاملہ ہے، یہی حج کا معاملہ ہے، یہی جہاد کا معاملہ، اللہ کے راستے میں وہ لڑیں جو مومن ہوں، یہی مساجد بنانے کا مسئلہ ہے۔ سورہ توبہ میں کتنا زور دیا گیا اس کے اوپر کہ یہ مشرکوں کو کس نے کہا ہے مسجدیں بنائیں، ان کا بناؤ سنگار کریں، ان کے اندر سارا معاملہ کریں، آباد کریں، پوری طرح اہتمام کریں، ان کو کہا کس نے؟ یہ تو مومنوں کا کام ہے، جو ایماندار ہیں، سچے مومن، تمہارے اوپر یہ معاملہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ یہ جو قرآن ہے، یہ رمضان اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، اس وجہ سے اس کی فضیلت ہے۔ اور پھر لیلۃ القدر کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے،
پھر مزید اور نشاندہی کی نبی علیہ السلام نے کہ تاک راتوں میں سے ایک رات ہے، اور یہ رات پھر بتایا گیا بڑی برکت والی رات ہے۔ سورہ دخان میں اس کو برکت والی مبارکہ رات کہا گیا۔ یہ ایک ہی رات کے دو نام ہیں، سورہ دخان میں لیلۃ المبارکہ کہا گیا، سورۃ القدر کے اندر لیلۃ القدر کہا گیا۔ اور یہ جو پچھلے چند دنوں میں جو 15 شعبان کو ان لوگوں نے بناوٹی یہ رات بنائی ہے لیلۃ القدر کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کے اندر نفل والا، یہ خالص بدعت ہے۔ یاد رکھنا بدعات سے بھی بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے، اور طریقہ اختیار کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کیونکہ یہی اصل فرق ہے۔ جو کامیابی کا ایک راز ہے وہ یہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کتنا زور دیا اس کے اوپر اپنی پوری زندگی، اور آخری خطبے کے اندر گویا اور خلاصہ اس کا بیان کر دیا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا بما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آج امت یہ جو گمراہ ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے انہوں نے مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑا تھا، انہوں نے مضبوطی کے ساتھ اپنے مسئلے کو پکڑا ہوا ہے، انہوں نے مضبوطی کے ساتھ اپنی فضائل اعمال کو پکڑا ہوا ہے، فیضان سنت کو پکڑا ہوا ہے، انفاس العارفین کو پکڑا ہوا ہے، غنیت الطالبین کو پکڑا ہوا ہے، فیوز یزدانی کے انہوں نے پکڑا ہوا ہے۔ یہ اپنے بزرگوں صوفیوں اور اپنے علماء کے جتنے یہ فتوی، اس کو مضبوطی کے ساتھ انہوں نے پکڑا۔ اس وجہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتے ان کے سامنے قرآن بیان کیا جائے، توحید بیان کی جائے، رد شرک کیا جائے، قرآن کے دلائل دیے جائیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یقین کی یہ ہمارا تجربہ ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ کوئی لاکھوں کروڑوں میں کوئی ہو جس کے اوپر تھوڑا سا اثر ہو، وہ غور کرے یا اس کی طرف توجہ کرے یا پھر آگے بڑھے یا اس ایمان کی بات کا ساتھ دینے والے بہت ہی کم ہیں، انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ ہیں۔ یقین کیجیے یہ سب سے بڑی ان کی بدبختی ہے۔ اور قرآن تو ہے ہی ہدایت کا مسئلہ ہے۔ بتایا کہ یہ جو اس کے اندر ہدایت ہے بالکل واضح ہے، یہ نہیں کہ سمجھ نہیں آتی۔ لوگ حیران ہوتے پتہ نہیں جی کون سا مسلک ٹھیک ہے جی، پتہ نہیں کون سا، سمجھ نہیں آتی ہے، سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہو حضرت جی، ورنہ اللہ تو کہہ رہا ہے بالکل آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے آسان کر دیا ہے، مولوی کہتا ہے مشکل ہے، پتہ نہیں 14 علوم پھر 18 علوم، ابھی 36 تک 64 تک یہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اتنے علوم حاصل کرو گے تب تمہیں قرآن سمجھ آئے گا، اور اتنے علوم حاصل کرنے کے بعد ان کی سمجھ میں کیا آیا ہے؟ محمود الحسن صاحب لکھتے ہیں سورہ فاتحہ، اسی قرآن کی سورہ فاتحہ کی تشریح کے اندر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، شبیر احمد عثمانی بھی محمود الحسن بھی کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو اگر پکارا جائے، یعنی یا علی مدد یا رسول مدد کہا جائے، تو کہتا ہے یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ یہ 64 علوم کے بعد حضرت صاحب کی یہ سمجھ میں آئی ہے۔ یہ سارے لگے ہوئے اللہ کے بندوں، قبر پرستی کا یہ موجود ہیں، آج جتنے عرس اور میلے ہو رہے ہیں، پیری مریدی ہو رہی ہیں، کون سا شرک ہے جو اس قوم کے اندر نہیں ہے؟ کوئی مسلک ایسا نہیں، یقین کیجئے بالکل چیلنج ہے، اور پوری طرح جہاں کہیں بات ہوتی ہے ان کا یہ شرک سامنے آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے بندو یہ معاملہ ہے، ہدایت کا معاملہ ہے۔ ہدایت اگر نہیں ہے تو پھر انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر اس کے پاس اگر مال و دولت بھی ہے کسی کام کا نہیں ہے، بادشاہت بھی ہے کسی کام کی نہیں ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، سب کچھ ہے، بڑا منصب ہے، ہدایت نہیں اگر اس کے ساتھ، تو پھر یہ ساری آپ کی چیزیں خلاف جائیں گی۔ اور اگر ہدایت آپ کو مل گئی ہے، قرآن جو ہدایت کی ایک کتاب ہے اور الفرقان ہے، یہ کسوٹی ہے، ہر ایک کو قرآن کے اوپر پرکھو، تو یقین کیجئے ان سارے مسلکوں کو، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، جتنے ہوں، ان کو قرآن کے اوپر اگر آپ پرکھو تو قرآن کے پہلے صفحے کا اگر آپ ان کا امتحان لو یہ فیل ہو جاتے ہیں۔ پہلے صفحے کا جو الحمدللہ رب العالمین، کتنی سادہ صورت ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت ہے۔ سادہ سادہ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں آپ، اللہ کو کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کتنا بڑا عہد ہے، عہد و پیمان ہے اللہ کے ساتھ کے، اور زور ہے اس کے اندر کہ اللہ صرف تیری عبادت کرتے رہیں گے، صرف تجھ سے مدد مانگتے رہیں گے۔ تو بتاؤ یہ کہنے کے بعد پھر جا کے گنج شکر جا کے حضرت صاحب سجدہ ریز ہو جائیں، پھر جا کے کسی پیر کی پنڈلیاں دبائیں، پھر کسی اور کی 11ویں کریں، پھر کسی اور کی 12ویں کریں، پھر کسی اور کا واسطہ وسیلہ دیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد پھر وہ جمہوریت کے سارے مشرکانہ اس سسٹم کا وہ ساتھ دے گا، تو بتاؤ کہاں گیا اس کا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ تو یہ تو فیل ہو گئے۔ شرک کے رکھوالے کہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ماننے والے ہیں؟
ایاک نعبد و ایاک نستعین جنہوں نے کہا تھا، اللہ نے دنیا میں ان کو عزت دی تھی. کس طرح تھوڑی تعداد نے بڑی تعداد کو مار بگایا تھا اور اللہ نے ان کی مدد کی ہے. ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد پھر وہ مدینہ ریاست قائم ہوئی تھی، جس کا آج ذکر کیا جاتا ہے. کوئی طیبہ ریاست کہتے ہیں، کوئی مدینہ ریاست کہتے ہیں، کوئی نظام مصطفیٰ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں نبی کا دین تخت پر لے کے آ جائیں گے. خادم حسین رضوی پوری زندگی یہ چیختے رہے، نبی کا دین تخت پر آئے گا. اور تخت پر آنے والے کا عقیدہ دیکھیے، کہتے ہیں بس داتا صاحب جاؤ، جو دل میں رکھو سامنے پیش ہو جاتا ہے. بتائیے کون سا شرک ہے جو ان کے اندر نہیں؟ اللہ کے بندو، ہمارے علی انجینئر صاحب کہتے ہیں یہ سارے شرک کرنے والے میرے امام ہیں، میرے لیڈر ہیں، اور میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. بتاؤ قرآن کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ قرآن کو ماننے والا شرک کرنے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھے گا. قرآن کا ماننے والا اجرت لے گا دین کے اوپر. قرآن کا ماننے والا واسطے وسیلے کے ساتھ پکارے گا اپنے اللہ کو. یہ معاملہ اللہ کے بندو، یہ ہے ہمارا ان کے ساتھ اختلاف، یہ ہے. اور ہماری مجبوری سمجھیں یا جو بھی ہے، کیونکہ دو انجام جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں. اللہ تعالیٰ نے دو راستے بھی دکھا دیے. ایک نیک لوگوں کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ، وہ جنت کا راستہ ہے، فلاح کا راستہ ہے، وہ توحید کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ ہے. اور باقی یہ کفر و شرک کا راستہ جتنے بھی ہیں، چاہے عرس میلے ہیں، واسطے وسیلے ہیں، سجدہ ہائے تعظیمی ہیں، پیری مریدی ہے، اور یہ سیاسی جتنی پارٹیاں ہیں، 11ویں ہیں، 12ویں ہے، جو کچھ بھی ہے، سارے راستے جتنے، آخر ان کا ٹھکانہ جہنم کی آ گئے. ہمیشہ ہمیشہ وہاں ان کو اپنے اکابرین کے ساتھ رہنا پڑے گا. اس لیے ہمیں جہنم سے ڈر لگتا ہے اللہ کے بندوں، اس لیے ہم تعداد کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، کسی چیز کا ہم لحاظ نہیں کرتے. ہمارے لیے معیار صرف قرآن اور حدیث ہے، ایمان خالص ہے. ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، یقین کیجیے. ہم بھی پہلے اسی شرک میں اندر تھے، یہ نہیں کہ ہم شروع سے ایسے. اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، مالک نے ہمارا دل کھولا ہے. یہ دعوت ہمارے سامنے آئی ہے، ایمان خالص کی دعوت، توحید کی دعوت، اور نشاندہی کی گئی ہے پوری طرح دلائل سے، ان کی کتابوں کے حوالے دے کر ان کے جتنے بھی لٹریچر ہیں ان کو بالکل پیش کیا جائے. کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جس کے اندر شرک نہ ہو. تنظیم اسلامی ہو یا جماعت اسلامی ہو، سب کا عقیدہ مشرکانہ ہے. عربی ہوں مولوی یا اجمی مولوی، سب اجرتی ہیں، سب اپنے اپنے مسلک اور دائرے کے اندر بند ہیں. تو لہٰذا ایمانداروں کے لیے بڑا موقع ہے زندگی کا. یہ بھیا کسی وقت رک سکتا ہے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دو راستے کھل جائیں گے. تو یہ بالکل جب ذہن میں بالکل ہر چیز ایسے گویا نظر آ رہی ہے، کتنے لوگ ہیں جو ہر روز جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اگر ایمان کا خالص ہے، اس ایمان کی خاطر جان دیں گے، وہ اللہ کے راستے کے شہید ہیں، وہ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے مالک اپنے بندوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. ہمیں مخلص اور باصلاحیت ساتھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، جو توحید کی دعوت کو، ایمان کی دعوت کو آگے بڑھائیں. ہم ان کے مومن ہوں، وہ ہمارے مومن ہوں. یہ مل کے اللہ کے بندے، جس طرح پہلے بھی یہی ایسا ہوا ہے. سورۃ العصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں بیان کی ہیں کہ خسارے سے بچنا چاہتے ہو، جہنم کی آگ سے، تو ایمان تو خالص کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد پھر عمل صالح ہیں، جتنے یہ رمضان کے روزے ہیں، اور اس میں تراویح ہے، اور تہجد گزاریاں ہیں، افطاریاں ہیں، اور عمرہ ہے، حج، جو بھی کریں گے آپ، بڑا اللہ نے ثواب اس کے لیے رکھا ہوا ہے. اور پھر وتواصوا بالحق، اس راستے میں بھی یہ ابھی تیسری بات بھی کرنی ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے. اللہ کے بندوں میرے بھائیوں، حق بات، یہ حق ہے، اس کو پھیلانا ہے ہر جگہ، اور یہ کام چھوڑنے والا نہیں ہے. یہ تو بڑھتا جائے گا انشاءاللہ. اور صبر کے ساتھ جمے رہو. اللہ تعالیٰ آخری سانس تک ایمان خالص کے ساتھ اگر تم نے گزارا، پھر دیکھنا اللہ کے سارے وعدے پورے ہوں گے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.